الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے پروردگار عالم کے حق کہنے آپ کو سن کر ہم سب کو اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ وفضلہ تعالی. صدقہ رسالت امام علیہ السلام کے علیہ پاک کا جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے مسجد میں آنے کی سعادت نصیب ہوئی. مالک الملک اپنی شیان شان اس کی فیض و برکات اور اس کے اجر و ثواب عطا فرمائے. قبولیت کے لمحات میں اللہ کی زندگی کے جملہ خطاؤں کو لفظوں کو معاف فرما کر اپنی رحمت و کرم کے سائے کی زندگی گزارنا نصیب فرمائے. سیرت تشریح قرآن و سنت اپنی رضا حکم اطاعت اور فرمان رسول پر بقیہ زندگی اللہ کے بسر کرنا نصیب فرمائیں. الحمدللہ آج افغانستان کے مسلمانوں کے سال کا پہلا دن ہے. ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آیا اور آج یکم محرم الحرام. اللہ کی ماہ محرم کی برکتیں عطا فرمائے. اس کی کئی اعتبار سے نسبت ہے. اس کی آج پہلی نسبت یکم محرم الحرام خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم امیر المؤمنین سید
محرم اور حرام کو کیسی ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ جمعے کا دن ہے، یکم محرم ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہادت اہل اسلام اہل ایمان آپ کے حضور جمعۃ المبارک کے خطبات میں آپ کے حضور اپنی عقیدت و محبت کے خراج اور نذرانہ پیش کریں گے۔ پھر اس ماہ مقدس کی نسبت بالخصوص نواسہ رسول جگت و شہر رسول حضور سیدنا امام عالی مقام امام حسین اور شہداء کربلا کے ساتھ ہے، تو آج ہم خلیفۃ المسلمین حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اپنی محبتوں کی عقیدتوں کے نذرانے اور خراج پیش کریں گے۔ اللہ کریم آپ کے ایمان کے توسل سے اللہ ہمارے ایمان کو برکت عطا فرمائے۔ آپ کی بڑی شان ہے، جیسے ہم گزشتہ جمعے میں پڑھا تھا سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ ان کی آپ کی شان تھی، ان جیسی کسی کی نہیں تھی، اور فاروق اعظم ہے تو ان جیسی کسی کی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا مولا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ان جیسی کسی کی نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان جیسی کسی کی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا انبیاء اور رسول کے بعد کائنات میں جو سب سے افضل ترین انسان وہ کون؟ سیدنا صدیق اکبر۔ حضور نے سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتا، گویا کہ نبوت و رسالت کی ساری جو صفات تھی وہاں پہ پائی جاتی۔ اس سے بڑی اور شان کیا ہو؟ انسان کتنی شان بیان کرے۔ آپ کی حیات تجربہ اور اس زمانے حیات کی گفتگو کر کے اہل اسلام اہل ایمان اپنی ایمان کو اسلام کو جلا بخشتے اور اپنی بخشش کا سامان کرتے اور دربار الہیہ سے برکت حاصل کرتے۔ سیدنا فاروق اعظم کا شمار اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پورا سال آپ کے حیات تجربہ پڑھتے رہے، ختم نہیں ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ المکرمہ میں جو سردار تھے بڑے بڑے اور بالخصوص جو جرأت و شجاعت اور بہادری کی پیکر تھی ان میں سیدنا فاروق اعظم کا شمار ہوتا ہے۔ جو کہ آج ایک ہی جمعہ ہے، پھر اگلا جمعہ ہم نواسہ رسول سیدنا امام عالی مقام امام حسین آپ کو سورہ پڑھیں گے۔ تو اختصار کے ساتھ تھوڑی سی آپ کے ذاتی تجربہ میں آپ گفتگو کر لیتے ہیں۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، تو جب اسلام کی برکتیں دیکھی اور مسلمان کو وہاں سے دور ہونے لگے، گھر میں اگر بیٹے نے اسلام کو قبول کر لیا، باپ کا مخالف ہو گیا، اس طریقے سے مکے میں ایک عجیب و غریب کیفیت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو تشریف لا رہے تھے، ابو جہل آگے سے ملتا ہے، اس نے کہا عمر کیا فائدہ تمہاری جوانی کا، اتنے کڑیے جوان، اتنے جرأت و شجاعت اور بہادری کے تم بہتر ہو، آنکھ بھر کر کسی دیکھتے ہو اس میں کب کبھی تعلیم جاتی، تو دیکھتے نہیں کیا فائدہ تمہاری اس بہادری کا، جوانی کا، کب آباد شخصیت کا، کہ مکے کے ہر گھر میں لڑائی ہے، فساد ہے، بے سکونی ہے، اس سے اور صرف کس کی وجہ سے ہے؟ محمد بن عبداللہ کی وجہ سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عمر بن خطاب نے کہا
غصے میں رات صبح دوپہر کا وقت ہے اور گھر سے نکلتی ہے کہ آج نعوذ باللہ من ذالک میں حضور کی زندگی کا چراغ کو اٹھا حضور کو قتل کر تاکہ جو مکے میں افراتفری ہے کہ سکون اعلان کر اس میں سکون آ جائے۔ اب سیدنا عمر تلوار لے کر غصے میں لال سرخ آنکھیں سرخ دار ارقم کی طرف جا رہی ہیں تو رسول وہاں تشریف فرما تھا۔ تب تھوڑا سا آگے گئے تو آگے حضرت زید بن ارقم ملتے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس کو بتایا کہ آج میں حضور کی زندگی کا چراغ کھول کرنے جا رہا ہوں، آج حضور کو ختم کر دوں گا۔ زید بن ارقم نے کہا کہ حضور کو چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی قدر کرو۔ کہا میرے گھر میں کیا ہوا؟ کہا تیری بہن اور تمہارا بہنوئی اسلام قبول کر چکے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ کون سا میری بہن عمر کی بہن اسلام قبول کر لی، کافر کافر خود دیکھ لو۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری قدموں پہ واپس پڑھ کے ننگی تلوار ہاتھ میں سیدھے اپنی بہن کے گھر جن کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب اور آپ کی بہنوئی کا نام تھا حضرت سعید، ان کے گھر میں گئے۔ دروازہ بند تھا، دروازے کی جب کواڑ سے کان لگا کر سنا آپ کی بہن اور آپ کا بہنوئی اندر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر دیکھے جلال میں آ کے غصے زور زور سے دروازے کو پیٹنے لگے۔ تو آپ کی بہنوئی نے اپنی بہن سے کہا کہ عمر آ گئے۔ تو بہن نے کہا کہ کوئی بات جلدی جلدی جو قرآن کے ورد تھے جو لکھا ہوا تھا کھال کے ٹکڑوں پہ قرآن اس کو آپ نے بیٹا اندر رکھ دیا اور آپ کا جو بہنوئی تھا یہ دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ سیدنا عمر کی بہن آئی اور دروازہ کھولا، جو یہ دروازہ کھولا تو فاروق اعظم غصے میں لال سرخ تھے، آنکھوں سے آگ کے شعلے برس گئے، ہاتھ میں کب کبھی تاریخی ننگی تلوار آ رہی تھی۔ غصے کی یہ کیا کہ میری بہن اور پھر اسلام قبول کر کا کیا کر رہی تھی؟ تو بہن بھی پھر خطاب کی تھی، بیٹی خطاب کی تھی، بہن عمر کی تھی۔ شیروں کی طرح ڈٹ کے کھڑی ہو گئی۔ اب عمر اپنی آواز آہستہ رکھا، کہا مجھے یہ بتا تو کیا کر رہے تھے؟ کہا میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ کہا قرآن پڑھ رہی تھی؟ کیوں؟ کہا میں حضور کا دین قبول کر چکا۔ سیدنا فاروق اعظم نے زور سے تھپڑ مارا بہن کو زمین پہ پھر تلوار کے دستے سے الٹی طرف سے بہن کو پیٹنا شروع کر دیا۔ جب بہن کو مار رہے تھے تو بہنوئی بھی نکلا اپنی بیوی کو بچانے کے لیے، اس کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ دونوں زخمی ہیں، نوجوان ہیں، خون کے گوارے چھوٹ گئے۔ سیدنا فاروق اعظم کی بہن نے اپنا خون ہاتھ پہ لگایا اور ڈٹ کر آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہا عمر سنو، منہ دیکھا، جتنا مارنا چاہتے ہو مار، لیکن ایک یاد رکھنا، جس خطاب کے تم بیٹے ہو میں بھی اسی کی بیٹی ہوں۔ جس ماں اور باپ کا خون تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے وہی میری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ جس ماں کی چھاتی سے تو نے دودھ پیا ہے میں نے اسی سے پیا۔ یاد رکھ عمر، اگر تو غصے کا طاقت کا بہت بڑا ہے تو میں بھی تیری بہن پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ اب یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن محمد عرفی کا کلمہ نہیں جا سکتا۔ تو جتنا ظلم کرنا چاہے مارنا چاہے مار، تیرے سامنے کھڑے۔ جب یہ بات کہی تو اسے کہتا فاروق اعظم کا غصہ ٹھنڈا ہوا، چادر
صاف لباس پہنا، پاک ہو کے پھیرا، سیدنا فاروق اعظم نے بہن کی جرأت و شجاعت کو دیکھا، آئے غسل کیا، نیا لباس پہنا، چارپائی میں بیٹھے اور بہن سے کہا کہ لاؤ کیا کر رہی تھی؟ جب آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قرآن کے جو ورق تھے، جو قرآن لکھا ہوا تھا، کھال کے ٹکڑوں پہ وہ لا کر تلاوت شروع کی، سیدنا فاروق اعظم کی گردن تنی ہوئی تھی۔ اب جو وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں سورۃ مریم کی، سیدنا فاروق اعظم کی گردن جھکتی حالت، جھکتے جھکتے آپ کی ٹھوڑی جو تھی پھر سینے پہ آ گئی۔ بہن قرآن پڑھ رہی ہے، سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو آ رہے، پھر آپ کو بھی ہوش نہ رہی، آپ کے کپڑے ہیں، آپ کی داڑھی ہے، آپ کی گود ہے، آنسو سے تر ہوتی جا رہی ہے۔ بہن نے قرآن پڑھا ہے، سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ مجھے لے چلو حضور کے دربار، اور تلوار اپنی گلے میں ڈال۔ اب سیدنا فاروق اعظم اکیلے ہی ہوتے، اس سے ایک رات پہلے حضور کعبۃ اللہ کے پاس جا کر کہہ رہے تھے، آسمان کی طرف منہ کر کے کہ اللہم ایت الاسلام وبرکۃ الخطاب، اللہ عمر کو اسلام کی توفیق دے دے، اللہم بعز الاسلام وبرکۃ الخطاب، اللہ عمر بن خطاب کی وجہ سے اسلام کو عزتوں سے سرفراز ہے۔ جو حضور کی دعا قبول ہو چکی تھی، سیدنا فاروق اعظم ہے کہ گردن جھکی ہے، تیز تیز قدموں کے ساتھ حضور دار ارقم کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ دروازے پہ کھڑے تھے، حضور اندر دار ارقم میں تشریف فرما تھے، زیادہ ارقم کے گھر۔ لوگوں نے حضرت امیر حمزہ سے کہا کہ عمر آ رہا ہے، تیز قدموں سے چلتا آ رہا ہے، اس کے گلے میں تلوار کی لٹک رہی۔ امیر حمزہ نے فرمایا اس کو آنے کو، اگر وہ عمر ہے تو میں امیر حمزہ ہوں، اگر اچھی نیت سے آیا تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ۔ سیدنا فاروق اعظم آئے، دروازہ بند تھا، کھڑے ہو گئے، کہا حضور سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا کیوں؟ یہ آواز اندر حضور تک پہنچی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پہلے بھی حضور کو دیکھا تھا، لیکن حضور نے چھلانگ لگا، چادر گر پڑی، حضور اتنی تیزی سے، صحابہ آگے بڑھے، کہا حضور عمر ہے، اور عمر کے پاس حضور تلوار ہے۔ حضور نے فرمایا راستہ چھوڑ دو میرا۔ پھر صحابہ نے کہا حضور وہ خطاب کا بیٹا ہے، نقصان ہو جائے گا۔ حضور نے کسی کی نہ سنی، حضور نے دروازہ کھولا، سامنے عمر کھڑا تھا، گردن جھکی ہے، حضور نے اپنا ہاتھ زور سے حضرت عمر کے کندھے پہ مارا، فرمایا عمر تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر آپ کا جو سر تھا وہ حضور کی چھاتی سے آ ایک سمندر تھا آنسو کا جو نکل پڑا، سالوں کا دانے چیخیں لیتے رو رہی ہیں اور زبان سے کلمہ پڑھ رہی ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر کا سر حضور کی چھاتی کے ساتھ حضور کھڑے، حضور کو اس کو دلاسے دے رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے اتنے جوش کی کبھی بھی نعرہ نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی نعرہ لگایا اللہ اکبر، مکے کے در و دیوار گونج رہے تھے۔ اور سیدنا حضور نے فرمایا یہ عمر خود نہیں جا رہا، آج اس کو کوئی لے کے آ رہا۔ حضور نے رات کو دعا فرمائی تھی، سیدنا فاروق اعظم سارے مرید رسول تھے، کل اول سے لے کر آخر تک سارے مرید رسول تھے، ایک سیدنا فاروق اعظم تھے جو مراد رسول تھے، حضور کی مراد تھے، حضور کی چاہت تھے، حضور کی پسند تھے۔ حضور دعا فرمایا کرتے تھے یا اللہ عمر کو توفیق دے دینا، عمر اسلام کو قبول کر دے۔ حضور ہر وقت یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، پھر جس دن سے حضور کی غلامی میں آئے پھر ایسا غلامی کا حق ادا کیا، پھر فرشتے بھی آپ کے اسلام پہ، آپ کے ایمان پہ رش کرنے لگے۔ سیدنا فاروق اعظم کی اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔
بڑی شان عطا فرمائی. پھر حضور کی زندگی میں سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا. فاروق اعظم کا لقب اس لیے آپ کو ملا کہ آپ حضور کے خلاف اگر کوئی بات کرتا اس کو دلیل نہ دیتے، تلوار پہ جان ہوتی، تلوار سے گردن اڑا کر رکھتے. پھر فاروق اعظم کے دور میں کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ حضور کے خلاف بات کرتا. فاروق کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو حضور کے خلاف اسلام اور ایمان اور مذہب پہ جب بات آتی اس وقت فیصلہ فاروق اعظم کی زبان نہیں آتی، تلوار کیا کرتی تھی. یہ سیدنا فاروق اعظم کو تھی. پھر وقت گزرا، سیدنا فاروق اعظم حضور دنیا سے تشریف لے گئے. سیدنا صدیق اکبر نے کا دور حکومت گزرا، وہ تشریف لے گئے. سیدنا فاروق اعظم مسند خلافت میں بیٹھتے ہیں. سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. 22 لاکھ مربع میل حکومت کرنے والا سیدنا فاروق اعظم، جسم پہ 17 کپڑوں پہ ٹانکیاں لگی ہیں پیمان پہ. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی. آپ کا دور حکومت تھا اور حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی آپ ازالۃ الخفا میں لکھتی ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ملک شام تشریف لے گئے. آج کی جو حکمران ہیں آپ آج لوگ مثال دیتے ہیں کہ اسلام کی ہم پکے مسلمان ہیں، یہ ہے، یہ ہمارا اسلام ہے کہ جب کافر سے جنگ ہو جائے، ہندوستان سے جنگ ہوئی پاکستان کی، فوراً جنگ ہوئی. اسرائیل کی ایران کی جنگ ہوئی، چونکہ ہندوستان پاکستان کی ہوئی تو مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، جنگ بدی. ایران کی ہوئی اسرائیل کے ساتھ مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، جنگ بندی. لیکن غزہ کے اندر اسرائیل کی جنگ ہے، کیونکہ کافر کا پلڑا بھاری ہے، وہاں پہ کوئی جنگ بندی نہیں، کوئی جنگ بندی. آج مسلمان اپنے آپ کو بڑا ہیرو ثابت کرتے ہیں. اس سیدنا فاروق اعظم کی ذات تھی مسلمانوں کی. ایک کافر مورخ لکھتا ہے اگر چند سال سیدنا فاروق اعظم اور حکومت کر جاتے تو پوری دنیا میں آج تک اسلام نظر آتا. یہ سیدنا فاروق اعظم کی ذات ہے. کسی کافر کو کسی نے کہا کہ اسلام قبول کر لے تو اس نے کہا کون سا اسلام؟ تمہارا اسلام یا سیدنا فاروق اعظم کا؟ اگر تمہارا اسلام قبول کرنا ہے تو وہ میں کرنا نہیں چاہتا. تو اگر سیدنا فاروق اعظم کا کرنا ہے تو وہ بڑا مشکل ہے، مجھ سے ہوگا نہیں. تو سیدنا فاروق اعظم آج کے بادشاہوں کو دیکھیں اور آپ کی عالم اسلام کے بادشاہ تھے. ملک شام میں ازالۃ الخفا کے اندر شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں آپ ملک شام میں تشریف لے گئے اور جب ملک شام میں آپ نے کچھ کام تھا، مصروفیات تھی حکومتی، واپس آئے. ایک صحرا سے آپ گزر رہے تھے. جب صحرا سے گزرے تو اس وقت آپ نے انصراف الناس، آپ نے لوگوں سے کہا کہ اب سارے یہاں سے علیحدہ ہو جائے. اور اس صحرا میں کچھ خیمے تھے، بدو لوگ تھے، جنگلی لوگ تھے، جن کی زندگی میں دور تک زندگی کا نام و نشان نہیں تھا، جنگل ہی جنگل تھا. تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا اخبرہا، میں جا کر دیکھتا ہوں ان کی زندگی کیسی. آپ وہاں تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ خیمے لگے ہیں، جھونپڑیاں ہیں، اونٹ ہیں، ایک جنگلی زندگی ہے. ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ زندگی کیا ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا ایک خیمہ ہے جس کے باہر ایک بڑھیا بیٹھی ہے. آپ گئے اس بڑھیا سے کے پاس جا کر بیٹھے، اس کو سلام کیا. اس نے پوچھا کون ہو؟ کہا کہ ایک مسافر ہوں. ماں جی کیسی ہو؟ اس نے کہا میں ٹھیک ہوں. تو میں جانتی تھی کہ فاروق اعظم ہے. ایک مسافر ہوں کہہ رہا ہوں. تو سیدنا فاروق اعظم نے اس بڑھیا سے پوچھا ماں یہ بتاؤ عمر کے بارے میں جانتی ہو؟ ہاں سنا ہے کہ عمر ملک شام گئے تھے اور اب واپس جا رہے ہیں، لیکن یہ علم نہیں کس وقت وہ کہاں پہ ہے. تو آپ نے اس بڑھیا سے کہا کہ ماں جی عمر کے بارے میں کیا کہتی ہو، کیسی حکومت کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ معاذ اللہ ورنہ خیرن، کبھی عمر کی خیر نہ ہو، میری طرف سے اللہ کبھی عمر کو اچھی جزا نہ دے. تو آپ نے کہا وہی ہے کہ او ماں یہ کیا کہہ رہی ہے، عمر کے بارے میں تو کیا کہہ رہی ہے؟ کہا میں تو یہی کہوں گی اس کی کبھی خیر نہ ہو، اس کو اللہ کبھی اچھی جزا نہ دے. تو کہا ہوا کیا ہے؟
تو عثمان نے کہا کہ جس دن سے عمر تخت حکومت پہ بیٹھا ہے اس دن سے لے کر آج تک عمر میرے خیمے میں نہیں آئی۔ تو کہا ماں جی ان کی سلطنت تو بہت بڑی ہے، وہ کس کس خانے میں جائیں گے، کن کن جنگلوں میں جائیں گے، کن شہروں میں جائیں گے۔ تو کہا اس بڑھیا نے کہا کہ اگر عمر کسی خیمے میں نہیں جا سکتا تھا تو پھر عمر کو کوئی حق نہیں ہے حکومت کرنے کا۔ حضور کا غلام ہو، رسول اللہ کا غلام ہو، مسلمانوں کا بادشاہ ہو اور مشرق و مغرب کے حالات سے بے خبر ہو، یہ مسلمان بادشاہوں کی شان نہیں ہے، رسول اللہ کے غلاموں کی شان نہیں ہے۔ آپ نے دل میں کہا مجھ سے زیادہ تو یہ بڑھیا جانتی ہے کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے۔ تو آپ جب وہ کانپنے لگے اور آپ نے اس بڑھیا سے کہا کہ ماں جی میں عمر کا دوست ہوں، اس کا بڑا خیر خواہ ہوں، میں عمر کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، اس کو معاف نہیں کر دیتی۔ تو اس بڑھیا نے کہا نہیں، میں تو عمر کو قیامت کے دن گریبان سے پکڑوں گی، عدالت الہیہ میں پکڑوں گی کہ عمر کی طرف سے کھانے کا ایک لقمہ بھی میرے خیمے میں نہیں پہنچا۔ تو کہا سیدنا فاروق اعظم نے کہا ماں جی ایسا کرو کہ میرے ساتھ ایک سودا کر لو۔ کہا کیا سودا؟ کہا کہ جتنا بھی عمر کی طرف سے تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے بدلے میں تم جو لینا چاہتی ہو لے لو اور تم اس کو معاف کر دو۔ تو بڑھیا نے کہا کہ مجھے منظور ہے، اگر عمر مجھے 25 دینار دے دے، دینار ایک سونے کا سکہ ہوتا ہے، درہم چاندی کا، اگر عمر مجھے 25 دینار دے دے، 25 دینار، تو میں عمر کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ اب بات ہو رہی تھی اس بڑھیا کی، سیدنا فاروق اعظم کی جانتی نہیں تھی کہ یہ عمر ہے۔ کہا کہ میں عمر کو معاف کر دوں گی اگر عمر 25 دینار سونے کے مجھے دے دے۔ اب یہ بات ہو رہی تھی کہ سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تلاش کرتے 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 وہاں پہ آپ پہنچے۔ اب بڑھیا سے سودا کر رہے تھے کہ اوپر سے آ گئے اور آپ نے کہا کہ السلام یا امیر المومنین۔ جب ایک ہاتھ بڑھیا نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، کہا تم عمر؟ اور زور سے پھر ہاتھ سر پہ مارے، بھائی میں ہلاک ہو گئی، میں نے عمر کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہہ دیا، کیا کچھ؟ جسے کہ فاروق اعظم تھی، یہ پھر ایجنسیوں سے کہا کہ ان کو اٹھاؤ، مدینے لے چلو، جیل میں ڈال دو۔ آج حکومت کے خلاف کوئی بات تو کرے نا، ایجنسیاں اسی وقت کیوں حکومت کے خلاف بات، جیلوں میں ڈال دیا گیا؟ نہیں، یہ رسول اللہ کے غلام تھے۔ سیدنا فاروق اعظم وہ بیٹھ گئے۔ آپ حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ علی تمہارے پاس کوئی کھال کے ٹکڑے پہ معاہدہ لکھتے تھے نا، کاغذ نہیں ہوتے تھے، کوئی ہے؟ کہا ہمارے پاس نہیں ہے۔ بڑھیا سے پوچھا، بڑھیا نے بھی کہا میرے پاس نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے تہ بند جو مزید تن فرما رکھا تھا، تہ بند پکڑا اور کپڑے کا ایک کونا پھاڑ کر اس پر اپنے معاہدہ لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ معاہدہ عمر بن خطاب اور اس بڑھیا کے درمیان میں ہے۔ جس دن سے عمر بن خطاب تخت حکومت پہ بیٹھا ہے اس دن سے لے کر آج کے دن تک جتنی بھی عمر کی طرف سے اس بڑھیا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، 25 دینار کے عوض سے بڑھیا حضرت عمر کو معاف کر دی ہے۔ یہ معاہدہ لکھا گیا۔ معاہدہ لکھنے کے بعد اور پھر کیا ہوا کہ آپ نے اس پر سیدنا علی المرتضیٰ کی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس پہ گواہی ڈالی، سین کرائے، اور اس کے بعد آپ نے اس بڑھیا سے معافی مانگی، اس کو درہم و دینار دیے، اس کو گھر بنوا کے دیا۔ تو پھر آپ نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا علی سن لو، یہ معاہدہ اپنے پاس رکھ لینا، اگر میں تم سے پہلے دنیا میں چلا جاؤں تو اس کو میرے کفن میں رکھ دینا، تاکہ قیامت کے دن یہ بڑھیا مجھے اللہ عدالت الہیہ میں گریبان سے پکڑ سکے۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے خود جب آپ کا وصال ہو گیا وہی معاہدہ میں نے آپ کا جو تھا اپنے کفن میں رکھ دیا۔ یہ وہ مسلمانوں کے بادشاہ، یہ وہ زندگی تھی جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی زندگی تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان تھے نا، صحابی رسول، یہ وہ صحابی تھے جو حضور کے امراض تھے۔ حضور نے سارے لوگوں کی ایمان کے بارے میں تنہائی پہ ان کو بتایا تھا، فلاں کا ایمان کیسا، فلاں کا، منافقین کی پوری لسٹ حضور نے حذیفہ بن یمان کو بتائی تھی۔
اور جب کوئی مشکوک شخص مر جاتا مدینہ طیبہ میں تو صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ حذیفہ بن یمان اس کا جنازہ پڑھا ہے کہ نہیں. اگر وہ پڑھتے تو وہ بھی چلے جاتے، کیونکہ اکثر جنازے حضور نے نہیں پڑھے تھے ان لوگوں کے. ترمذی کے حدیث سے پایا گیا کہ دن کے دن حضرت عثمان کا بغض تھا، حضور نے وہ جنازے کا نہیں پڑھا تھا. تو پھر حذیفہ بن یمان ایک رات سیدنا فاروق اعظم نے شہادت سے چند روز پہلے رات کا آخری پہر گزر رہا ہے، آپ نے لاٹھی ہاتھ میں لی، 65 سال آپ کی عمر ہو چکی تھی، کمزور سے دل کو. تو آپ چلتے چلتے رات کی تنہائی ہے، آپ گئے حذیفہ بن یمان کے دروازے پہ دستک دی، انہوں نے دروازہ کھولا. رات کا یہ وقت آخری پہر ہے. کہا حضور آپ رات کے اس وقت تشریف لائے؟ حضور مجھے حکم فرمایا ہوتا میں آ جاتا. تو آپ نے فرمایا حذیفہ میرا کوئی سرکاری کام ہوتا تو بلا لیتا، ایک ذاتی کام سے آیا ہوں. کہا حضور میں غریب آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہا اندر چلو. جب اندر چلے گئے تو ایک کمرے میں بٹھایا، چٹائی بچھی ہوئی تھی. حضرت عمر نے حذیفہ بن یمان کہتے ہیں مجھے کہا دروازہ بند کر دو، میں نے دروازہ بند کر دیا. حضرت عمر میرے سامنے بیٹھ گئے، بالکل قریب ہو گئے اور مجھے کہنے لگے حذیفہ مجھے بات بتاؤ، تم حضور کے ہمراہ تھے، حضور نے تجھے سب کے بارے میں بتایا تھا، اس کا ایمان کیسا ہے، اس کا کیسا ہے. آج تو میری 65 سال عمر ہو چکی ہے، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، قبر حشر کی منزلیں میرے سامنے ہیں. حذیفہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا حضور نہیں. میں نے کبھی امانت میں خیانت کی ہے؟ میں نے کہا حضور نہیں. میں نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ میں نے کہا حضور آپ پہلیہ نہ بجھوائیں، آپ حکم فرمائیں، ہوا کیا ہے؟ کہا حذیفہ آج میں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے نا مسجد نبوی میں پڑھائی، لوگ مجھے نیک کہہ رہے تھے. میں گھر پہ گیا، بچوں سے پوچھا وہ بھی مجھے نیک کہہ رہے تھے. میں نے بچوں کی ماں سے پوچھا وہ بھی کہہ رہی تھی تم نیک ہو. آج تو میں نے کوشش کرتے ہیں جس وقت بھوک اگانے کا وقت تو پھر قرآن کھول دیا، پھر دخل دیتے ہیں کہ لوگ ہمیں نیک کہیں. لوگوں نے کہا تم نیک ہو تو کب کبھی تعمیر ہو گئی. حذیفہ مجھے یہ بتاؤ کہ میری 65 سال عمر ہو چکی ہے، قبر حشر کی منزلیں میرے سامنے ہیں، کمر جھک چکی ہے. حضور نے تمہیں سب کے ایمان کے بارے میں بتایا تھا. بتاؤ حضور نے کوئی میرے بارے میں بات کی تھی تم سے؟ یہ میں جتنا عبادت یا نماز اوپر سے تو نہیں ہو رہا. بتاؤ میرے بارے میں حضور نے کوئی تمہارے ساتھ بات کی تھی؟ تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ عمر کے سوال پر میں اتنا رویا، میں اپنے باپ کے مرنے پر بھی اتنا نہ رویا جتنا میں حضرت عمر کے سوال پر رویا. آپ نے کہا حذیفہ مجھے بات بتاؤ. تو حذیفہ نے کہا ہاں حضور نے تمہارے بارے میں بات کہی تھی، مجھ سے تنہائی میں بتایا تھا تمہارے بارے میں. آج حذیفہ کہتے ہیں میں رونے لگا. جب میں رونے لگا تو سیدنا فاروق اعظم نے چیخ ماری اور زمین پہ گر گئے. میں نے ان کو اٹھایا، سہارا دیا، ہوش آئی، دونوں ہاتھ میرے قدموں پہ رکھے. کہا حذیفہ بن یمان بتاؤ کہ حضور نے میرے بارے میں کیا بتایا تھا؟ یہ ساری عبادت اجازت ہے، کہیں اوپر سے تو نہیں ہو رہی، کہیں میرا ایمان مکمل ہے کہ نہیں؟ تو سیدنا حذیفہ بن یمان نے کہا عمر تنہائی میں حضور نے تمہارے بارے میں مجھے بتایا تھا کہ اگر حذیفہ میرے بعد دنیا میں کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. نبوت و رسالت کی ساری صفت اللہ نے تم نے رکھی تھی. اور حضور نے ایک اور بات بھی بتائی کہ مجھے تنہائی میں حضور نے بتایا حذیفہ بن یمان اگر جبریل امین 950 سال تک عمر کی شان کام کرتے رہے پھر بھی میرے عمر کی شان وہ بیان نہیں کر سکتے. مجھے حضور نے یہ وہ لوگ تھے، آج ان کا جو ہے نام زندہ ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی فکر آخرت تھی. آج آپ کا یوم شہادت ہے، یکم محرم الحرام ہے، اپنے گھروں میں شام کو کھانا پکائیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں، آپ کے توسل سے دعا مانگیں، لیکن آپ کے درجات کو بلند فرمائے. سنت اللہ.